حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا صوفی، دانشور اور مفکر تھے جو روحانی حکمت اور فکر انگیز تحریروں کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے عام طور پر رسمی وظائف کی بجائے روحانی تربیت، فکر کی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر زیادہ زور دیا۔ تاہم ان کی تعلیمات میں چند ایسے اصول اور وظائف ملتے ہیں جو انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور قرب الہی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے چند روحانی وظائف اور نصیحتیں: کثرت ذکر الہی، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں کیونکہ یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کثرت سے کریں تاکہ گناہوں کی بخشش اور دل پر سکون رہے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون اور مشکلات کا حل ملتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نماز کی پابندی: جس نے اپنے رب کے حضور سر جھکایا، دنیا اس کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ 5 وقتہ نماز اور تہجد کو اپنی عادت بنائیں۔ صدقہ اور خیرات: خیر بانٹتے جاؤ، بھلائی تمہاری طرف پلٹ آئے گی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور دیں، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ خاموشی اور غور و فکر: الفاظ کی کثرت ذہن کو بوجھل کر دیتی ہے اور خاموشی معرفت کا دروازہ کھولتی ہے۔ ہر روز کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر خود احتسابی کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ مثبت سوچ اور حسن ظن: جس کے دل میں وسوسے ہیں وہ ہار جائے گا، جس کے دل میں یقین ہے وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اچھا گمان کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت: روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بے چینی سے کمانے والا اطمینان سے کھا نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کی طرف سے وقت نہ آئے، کوئی طاقت تمہارا رزق نہیں روک سکتی۔ پریشانی ایک ایسا سایہ ہے جو صرف اسے دکھائی دیتا ہے جو روشنی کی طرف منہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہو تو پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ جو ہو چکا اس پر رونا بیکار ہے، جو ہو رہا ہے اس پر صبر کرنا دانش مندی ہے۔ جو ہونے والا ہے اس پر اللہ پر بھروسہ کرنا عقل مندی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن انسان صرف مشکل کو دیکھتا ہے، آسانی کو نہیں۔ دل کا سکون اس وقت ملتا ہے جب تم یہ مان لو کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہو رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اطمینان کی کنجی ہے۔ سکون چاہتے ہو، جو ہے اس میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کے لیے اللہ پر چھوڑ دو۔